خواتین و حضرات، سوچ کس طرح سے ہماری زندگی میں زہر گھول سکتی ہے اور امید کا سامان بھی بن سکتی ہے، کس طرح وہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح سے متاثر بھی کر سکتی ہے، کس طرح سے وہ ہمارے جسمانی نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے، اور کس طرح سے وہ ہماری لیے ڈپریشن، انگزائٹیز اور طرح طرح کے فوبیاز جنریٹ کر سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو گفتگو آپ سے چل رہی ہے، اس میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ موقع یا وہ دورانیہ جس میں ہم کسی حقیقت کو پارشلی تو جانتے ہیں، کسی واقعے کے بارے میں کچھ تو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور باقی انفارمیشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان دنوں میں بچوں کے داخلوں کا سلسلہ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور چل رہا ہے، تو اب یہ جو دورانیہ ہے جس میں کہ آپ کے بچے نے امتحان دے دیے ہیں اور ابھی تک اس کا داخلہ ہوا نہیں ہے، یعنی وہ کس میرٹ پر آئے گا، وہ داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو کہاں، کسی پبلک سیکٹر کالج میں افورڈیبل فی کے ساتھ ہوگا یا امپاسبل قسم کی کسی فی سٹرکچر کا حصہ بننا پڑے گا اس بچے کو۔ یہ جو کیفیتیں ہیں اس دوران میں جب ایک امتحان دے دیا ہوا ہے اور یا ابھی لسٹ لگی نہیں ہے فائنل، اس دوران میں آپ کا کیا حال ہے، اس بچے کا کیا حال ہے، اس ایڈولسنٹ کا کیا حال ہے، یہ جو درمیانی ٹائم ہوتا ہے اس کے دوران کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ نفسیاتی طور پر۔ جی تو جناب، یہ ہے وہ ٹائم جس وقت ہمارا ذہن طرح طرح کے اندیشے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے اندر ہی گفتگو کا سلسلہ اور ہم اپنے آپ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اب صبح دوپہر شام ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرائیو کرتے ہوئے، جب بھی ہم اکیلے ہیں اور تنہا ہیں، ہم اپنے اندر ایک ڈائیلاگ یا ایک گفتگو کا سلسلہ ہم کلامی کا ہمارا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ذہن میں ہی چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم اکیلے ہیں اور ارد گرد دیکھیں کوئی نہیں ہے تو پھر ہم بعض اوقات اونچے اونچے وہ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں پھر ہم اپنے جو اندیشے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے، ہونا تھوڑے یہ کوئی داخلہ اس کا، بالکل نہیں ہوگا، آنا ہی نہیں میرٹ پہ اور دیکھنا کہ یہ ہوگا کہ ایک نمبر سے رہ جائے گا۔ بس کیا قسمت ہے یار ہماری بھی، کتنی اسٹرگل کی۔ اب یہ دیکھیے، ابھی لسٹ لگی نہیں ہے میرٹ کی اور آپ کا ذہن آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اوہو، کتنی محنت کی اس لڑکے نے بھی، اس بچی نے بھی کتنا ٹرائی کیا، اب ہوگا تو نہیں داخلہ۔ اچھا، تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تو کسی قابل نہیں، میں تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہوں گا، اور ہماری بیگم وہ تو پھر بہت ہی ناراض ہو جائیں گی اس بات کے اوپر، اور پھر اس بچے کے ساتھ ہماری جنگ و جدل ہوگی اور وہ مایوسی ہوگی، اور پھر اس مایوسی کے نتیجے میں جانے یہ بچہ اپنے ساتھ کیا کرے، یہ تو ہے ہی بہت جذباتی، ہماری بیٹی تو ہے ہی بہت سینسیٹیو۔ اب دیکھیے، جو ساری گفتگو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، جو یہ ہم کلامی ہو رہی ہے میری اپنی ذات کے ساتھ، جو گفتگو چل رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو تیر آپ نے چلانے تھے وہ چل چکے ہیں، وہ تیر ابھی جا کر اپنے ٹارگٹ پہ لگے نہیں ہیں۔ یہ جو درمیان کا ٹائم ہے، اس کو اتنا زیادہ اپنے لیے بدصورت بنانے میں مجھے کیا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ طے کریے، آج مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں میرا انٹرنل ڈائیلاگ ہے اپنی ہی ذات کے ساتھ، اس میں اپنے آپ کو ایک شٹ اپ کال دوں گا اور میں اپنے ذہن سے یہ کہوں گا کہ دیکھو، تمہارے پاس اس وقت موقع ہے، اگر تم نے یہ بری بری باتیں اپنے ہی ساتھ کرنی ہیں تو اس سے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، کوئی اچھا سے میوزک لگاؤ اور وہ سنو، کوئی اللہ کی آیت تسبیح پڑھنی شروع کر دو، کوئی باہر کے منظر خوبصورت دیکھنا شروع کر دو، کوئی حسین تصور، کوئی اچھی سی یاد اپنے ذہن میں لے آؤ۔ یہ جو ڈائیلاگ ہے اس کو بند کرو، شٹ اپ۔ یہ اپنے آپ کو جو شٹ اپ کرنا ہے، یہ شاید بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری زندگی میں خوشی بھرنے کے لیے۔ اب اگر سوچنا ہی ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنے بچے کے بارے میں سوچے نہ، اس کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچے، اور وہ جو ینگسٹرز جو اس وقت
یہ گفتگو سن رہے ہیں وہ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے ابھی لسٹ لگی نہیں ہے اور آپ صرف میوزک سنتے رہیں اس دوران میں بیٹھ کے اور بس تسبیحاں کرتے رہیں. یہ تو ہم کرتے ہی ہیں اور بار بار سر بھی رگڑتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, نوافل مانتے ہیں. ایسے ہو جائے اس طرح جیسے میں چاہتا میں داخلہ ہو جائے. بھائی بات یہ ہے کہ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں آپ کے پاس ان تمام سوچوں کے لیے ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس اس کے لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انر تھاٹس چل رہی ہیں, یہ جو گفتگو آپ کی اپنے ساتھ چل رہی ہے, یہ آپ کی ذہنی صحت کو تباہ کر رہی. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریے کہ اسی وقت جب ایسے کرنے لگیں تو ایک کاغذ پینسل اٹھائیے. کاغذ پینسل کیا آپ کے پاس موبائل تو ہر وقت موجود ہی ہوتا ہے, وہی کھولیں اور اس کے اندر نوٹس والے خانے میں ذرا ٹائپ کرنا شروع کریں گے. میں کر کیا رہا ہوں, یہ میری یہ سوچیں ہیں کیا. اس کو ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو لکھ لینا. جو ایڈورس خیالات یا سوچیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں ان کو لکھ لیں. دماغ میں دہرائیں گے نا جس وقت آپ, اور جب آپ لکھیں گے تو لکھتے ہوئے آپ کو ہنسی آ جائے گی. جب آپ اس کو لکھنے لگیں آپ کی یہ کیا بیوقوفی, کیسی نادانی کی بات میں نے لکھی ہے. یہ بڑی کمال بات ہے ذہن کی کہ جس وقت وہ ایک جذباتی سی بات کو اپنے ذہن کے عقل کے خانے میں سے گزار کے لکھ لیتا ہے. کیونکہ جذبات کو لکھا نہیں جا سکتا نا. جذبات کو آپ ڈرا تو کر سکتے ہیں, پکچرز تو بنا سکتے ہیں, لیکن ان کو الفاظ میں بیان کرنے کے لیے آپ کو ذہن کے اس خانے کو آن کرنا پڑتا ہے جو وزڈم کا خانہ ہے, عقل اور سمجھ کا خانہ ہے. اس لیے بڑے یہ کہتے ہیں کہ آپ لکھ لیا کریں. اگر کوئی آپس میں کام بھی کریں, کوئی ایسا معاملہ بھی کرنا ہو جو بزنس کا ہو تو لکھ لیں, تاکہ لکھتے ہوئے اس کے اندر جو آپ کے وہمیں ہیں وہ سامنے آ جائیں, جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو جب آپ لکھنے لگیں گے نا ان خیالات کو تو ایک دم وہ وہمیں آپ کے سامنے آنے لگیں گے اور آپ کہیں گے کیا کر رہا ہے یار میں کیسی. تو ان کو لکھنا, ان کو لیبل کر لینا, خود ان کی ایکوریسی کو چیلنج کرنا, لکھتے ہوئے بھی اور سوچتے ہوئے بھی ان کی ان ایکوریسی کو اپنے ذہن میں آئیڈینٹیفائی کر لینا. اس سے کیا ہوگا, ایک دم آپ کی فیلنگز تبدیل ہو جائیں گی. وہ جو مایوسی اور خوف اور اندیشے اور دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوئی اور منہ سوکھ رہا ہے اور ٹانگوں میں جان ختم ہو رہی ہے, وہ ایک دم تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ جیسے آپ اس تھاٹ کو انیکوریٹ لیبل کر دیں گے, آپ ہی کی تھاٹ تھی, آپ نے اسے انیکوریٹ لیبل کر دیا, تو پھر ایک دم آپ کی جسمانی کیفیت تبدیل ہو جائے گی, ذہنی کیفیت فیلنگز کی چینج ہو جائے گی, اور نتیجتاً آپ کا بیہیویئر تبدیل ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے بیچ کا, یہ آپ گنگناتے ہوئے گزار دیں, یہ کوئی اچھی سی غزل سنتے ہوئے گزار دیں, کوئی خوبصورت سے شعر پڑھتے ہوئے گزار دیں, کوئی اللہ کلام میں سے ایسی کوئی چیز جو دل کو سکون پہنچاتی ہو اس کی تلاوت شروع کر دیں. بہت سارے کام ہیں جو پھر آلٹرنیٹیو کے طور پر صرف لیبل کر لینے سے اور اسے ایک دم صرف ذہن سے نکال کے ایک سامنے لکھی ہوئی شکل میں لانے سے آپ ریلیکس ہونے لگیں گے اور آپ کو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہونے لگی. ہاں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کو لکھنے وکھنے کا شوق نہیں ہے, یا ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کو یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لکھنے لگو, اپنے سوچوں کو چھوڑو پرے, اچھا جناب نہ لکھیے, تو بھائی کوئی ایکسرسائز کر لیں, اٹھیں اٹھک بیٹھک ہی کر لیں, کوئی ڈنڈ بیٹھک نکال لیں. یار یہ میری جو پیاری بیٹیاں ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز وہ ہے جس میں آپ کا مقابلہ گریوٹی کے ساتھ ہو, تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور آپ بہت سمارٹ بھی ہوتے ہیں. تو اٹھ کے ذرا رستہ ٹاپنا شروع کر دیجیے. اس کے لیے تو کہیں باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, موسم کا خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں, رسی اٹھائی اور ٹاپنا شروع کر دیا. اب بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایکسرسائز شروع کر دیجیے. جسم کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جس وقت ذہن ہمارا تھک رہا ہوتا ہے اور مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, جس وقت وہ اپنے جسم سے مدد لیتا ہے نا, ہمارا ذہن تھکا ہوا اور مایوس ذہن جسم سے مدد لیتا ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے. اور اس سے جنریٹ کی ہوئی ایکٹیویٹیز, جسمانی ایکٹیویٹیز, سپورٹس سے ریلیٹڈ ہوں, ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہوں, کوئی ایکٹیویٹی ہو, وہ ایک دم جو جسمانی ایکٹیویٹی ہے وہ ذہن کو آسودہ کر دیتی ہے اور ریلیکس کر دیتی ہے. اور یہ تو پھر بڑے بڑے کام ہیں نا کہ آپ یوگا سیکھ لیں, آپ مائنڈ فلنس کی ایکسرسائزز سیکھ لیں. یہ لفظ انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی. مائنڈ فلنس یہ ایک طرح کا مراقبہ ہے جس میں آپ چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ اپنے ذہن کو زیادہ آسودہ کرنے کی باقاعدہ مشقیں کرتے ہیں. تو اس معمولی سے کام جس میں آپ نے لکھا, آپ نے اس کو کسی فزیکل ایکسرسائز میں کنورٹ کر دیا اس درمیانی ٹائم کو.
یقین کیجئے کہ وہ ذہن سے سوچ چلی جائے گی جو آپ کو مایوس کر رہی تھی اور آپ کی جسمانی کیفیت کو خراب کر رہی تھی، اور آپ سکون ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اسی بچے کو جس کے بارے میں اپنے پاس پریشان ہیں تو اس کو اپنے پاس بٹھا لیں، اس کو پیار کرنے لگیں، اس سے باتیں کرنے لگیں، رزلٹ کی نہیں، اس کے میرٹ لسٹ کی نہیں، اور بات، ارے کیا کیا باتیں ہیں ہمارے بچوں کے پاس، اس سے کوئی واقعہ سننا شروع کر دیں، اس سے کوئی کالج کی گفتگو، اس کے جو خواب ہیں ان کے بارے میں اس سے بات کرنے لگیں، اس سے کوئی نئی چیز کیا میں سنی ہے وہ اس سے ڈسکس کرنے لگیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو کوئی چیز سیکھنے کا سامان شروع کر دیں اپنے اسی بچے کے ساتھ مل کر۔ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، یہ چاہے طبلہ سیکھ رہے ہوں یا ہارمونیم سیکھ رہے ہوں یا وائلن سیکھ رہے ہوں یا گٹار سیکھ رہے ہوں، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، چاہے وہ آپ سکیچنگ سیکھ رہے ہو، چاہے وہ مجھ جیسے بیوقوف نادان شخص کو انڈا بنانا نہیں آتا تو وہ انڈا بنانا ہی سیکھنا شروع کر دے، کوئی سلاد کاٹنے کا سلسلہ کر لیں یار، کوئی اچھی سی مونگ پھلی کے ساتھ ڈش بنانے کے بارے میں سوچ لیں، کچھ کوکنگ کر لیں، جا کے کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر لیجئے، لیکن خدا کے لیے اپنے اس انر ڈائلاگ کو جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی تباہی اٹھا رہا ہے، اپنی ان ایکوریٹ سوچوں کے ساتھ جس کی کوئی بنیاد اس کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی کوئی ایویڈنس اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس سے چھٹکارا بہرحال حاصل کرنا ہے آپ، اور اس انر ڈائلاگ کو بند کر کے ایکٹیویٹی سے تبدیل کرنے میں، جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ منڈین ایکٹیویٹیز، روٹین کی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کریٹیو ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ آسودہ کر دینے والی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ لفظ ہے ایکٹیویٹی، سوچ کو ایکٹیویٹی سے بدلنا، جس میں آپ کا جسم شامل ہو، جس میں آپ کے جوائنٹس شامل ہوں، جس میں آپ کے مسلز اور بونز شامل ہوں۔ ہماری ایک کلاس فیلو تھی، وہ انہوں نے کتھک سیکھ رکھا تھا، تو جناب وہ کب اتنی کول اور ریلیکس تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ تو وہ یہ کہتی تھیں کہ میں جب ٹینس ہوتی ہوں تو میری والدہ نے مجھے وہ کتھک سکھا رکھا ہے، تو میں اس کے کچھ سٹیپس لیتی ہوں، میں بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں۔ تو یعنی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے جنریٹ کی، اگر وہ کریٹیو ہے اور حسین اور خوبصورت ہے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو لکھ لیجئے، اور آخری بات یہ کہ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک ایویڈنس بیسڈ اور ٹیکنیک بتانے لگا ہوں جس کو کہتے ہیں بٹر فلائی ہگ، اور یہ ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ آپ اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیجئے، اور اس سوچ کے دوران جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے اور اس نے عجیب عذاب ڈالا ہوا ہے آپ کے ذہن میں، آپ اس سوچ کو سوچتے ہوئے یہ ایکٹیویٹی، یہ بٹر فلائی ہے جو موو کر رہی ہے اور آپ کے ذہن میں وہ سوچ چل رہی، یقین کیجئے کہ یہ جو موومنٹ ہے، یہ موومنٹ ایک طرح کی آپ کے لیے تھیراپی بن جائے گی، اور وہ جو ڈسٹریس تھی اس کا لیول کم ہو جائے گا۔ یہ ساری گفتگو اس لیے تھی کہ آپ کے ذہن کو، آپ کے جسم کو، آپ کی اندرونی نفسیاتی کیفیات اور جسمانی کیفیات کو ہم بچا لیں خود اس سوچ کے زہر سے جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی اور آپ کے لیے ناآسودگی کا سامان تھی۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ سب چھوٹی چھوٹی معمولی آرڈینری سی باتیں یہ آپ کرنے لگیں گے تو بہت حد تک منفی جذبات سے بچ جائیں گے، ڈپریشن پریونٹ ہو جائے گا، انگزائٹی کم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے بہت طرح کے خوف اور اندیشے جو بڑھ جائیں تو السر کر دیتے ہیں، پیٹ کی خرابیاں کر دیتے ہیں، بلڈ پریشر کا سامان بنتے ہیں، شوگر ہو جاتی، یعنی کیا کیا ہماری جو مختلف بیماریاں ہیں آج کے زمانے کی وہ ہونے لگتی ہیں۔ ان سب سے بچاؤ کا یہ ایک چھوٹا سا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی ہی منفی سوچوں سے بچا لیا۔